یہ مسجد شاہ جہاں ہے جو لندن سے 30 مائلز دور واکنگ ایریا میں 1988-89 کے درمیان ایک ہنگیرین جوش فیملی میں پیدا ہونے والے پروفیسر ڈاکٹر لائتھنز لیٹنر نے تعمیر کی تھی، اور چونکہ لیٹنر himself was expert in 40 languages، چونکہ ہنگیریا میں پیدا ہوئے تھے، جوش فیملی تھی، جب ان کے والد صاحب وفات پا گئے تو ان کی فیملی استنبول موو ہوئی، جہاں ان کی ماں نے دوسری شادی کی، ابھی پتہ نہیں کرسچن سے کی تھی یا جیوز سے کی تھی، لیکن ڈاکٹر لینٹر جو تھا وہ بہت سی زیادہ زبانوں کا ماہر تھا، اور وہ بعد میں جب انہوں نے استنبول میں اسلام، قرآن، حدیث، سائنس، فقہ پر تعلیم جو حاصل کی، یہاں ان کو وہاں سے لاہور انڈیا بھیجا گیا، چونکہ ان دنوں انڈیا پاکستان ایک ہی تھا۔ انڈیا پاکستان جانے کے بعد انہوں نے گویا وہاں ایک کالج تھا، اس کے پرنسپل تھے، آج کل وہ پنجاب یونیورسٹی کہلاتی ہے، اس کے بھی وہ پرنسپل رہے۔ ان کی زندگی کی سب سے عظیم خواہش تھی کہ وہ مشرقی طلباء کے لیے ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں۔ ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان طالب علموں کے لیے ایک عبادت گاہ بھی قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو 1889 میں انہوں نے یہ مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کا اندرون بہت ہی خوبصورت ہے، ممبر بھی بہت ہی چھوٹا ہے، اور اس کی تعمیر کے اخراجات جو ہے بیگم شاہ جہاں نے برداشت کیے، جو کہ بھوپال کی حکمران تھی، اور مسجد بھی انہیں کے نام پر تعمیر ہوئی ہے۔ اور آج یہ مسجد صرف مسلم برٹش کمیونٹی کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام ملک کے لیے تاریخی۔ اب دیکھیے یہاں اذان بھی ہو رہی ہے، عصر کا وقت ہے، مسجد میں جو ہے أشهد أن لا إله إلا الله۔ مسجد میں اب بھی اذان ہو رہی ہے، عصر کی نماز ہے۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، انتہائی پرکشش اور خوبصورت ہے۔ یہ ممبر ہے، چھوٹا سا ممبر ہے۔ اب اس پر سورہ فاتحہ جو ہے آپ دیکھیں، پوری عبارت سورہ فاتحہ کی لکھی گئی ہے۔ یہ اسی زمانے کا ممبر ہے، کتنا خوبصورت چھوٹا، ہمارے ملکوں کی طرح 2-4 میل پر ممبر پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور امام بھی اس پر نہیں سماتے ہیں۔ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں امام، اور یہ تو چھوٹی سی لائبریری ہے جہاں پر قرآن پاک کے نسخے اور ترجمے پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے مسجد کا جو ممبر ہے، اس کا اگر آپ چھت دیکھیں گے، اس پر بھی قرآنی جو آیات ہیں لکھی ہوئی ہیں، انتہائی خوبصورت ہے۔ اور جب ڈاکٹر لیٹنر جو لائتھنز تھے، جب وہ وفات پا گئے 1889 میں، تو ان کا جو بیٹا تھا اس کو یہ جگہ وراثت میں ملی، اور اس کے بعد انہوں نے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے مالک بنے۔ اب مسجد کے اس سائیڈ میں یہ جو دور ایک دیکھیں آپ، ایک جگہ ہے چھوٹی سی جو انہوں نے تعمیر کی تھی، جہاں امام کے لیے مقرر کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر لائتھنز جو تھے، انہوں نے اس میں نہ صرف ایک لائبریری بلکہ وہ مشینری ورک کرتے تھے۔ جو بھی باہر سے لوگ آتے تھے، ہندوستان سے، پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے، وہ یہاں پر وہ مشینری ورک کام کرتے تھے۔ یہ امام کی بھی جگہ ہے، اور امام وہیں رہتا ہے۔ آج بھی امام ہیں جو ہیں، بہرحال
ان کے لیے جگہ مختص ہے. دور سے لوگ آتے ہیں یہاں سیر کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. اور یہ جو اس کا بڑا خوبصورت لان ہے باہر مسجد کے قریب ہی. اور اب وہ بلڈنگ سامنے نظر آتی ہے دور سے, آپ دیکھیں کہ یہاں بچوں کے لیے جھولوں وغیرہ کا بھی انتظام ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. آج کل اس کا ایک ٹرسٹ ہے, بنایا گیا ہے, جو ٹرسٹ جو ہے کے زیر انتظام یہ کام کر. اس کے لیے سامنے ایک خوبصورت سا گارڈن ہے جو بہت ہی پرکشش اور خوبصورت. لیکن یہ مسجد جو ہے یہ برطانیہ کی فرسٹ پرپز بلٹ ماسک ہے جہاں پر مسلمان 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں. یہ مسجد اب جو ہے ایک ٹرسٹ, یہ کیا نام ہے, برٹش ہیریٹیج ہے, یہ لسٹڈ بلڈنگ ہے. اس کو نہ گرایا جا سکتا ہے نہ کچھ اور کسی چیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے جب ان کا بیٹا ڈاکٹر لیٹنر کے بعد جب وہ ان کی وفات, اس کے بعد ان کا بیٹا, تو انہوں نے کہا اس کو بیچ دوں, چونکہ وہ پتہ نہیں مسلمان تھے کیا تھے, تو انہوں نے بیچنے کا فیصلہ کیا. لیکن اسی دوران ہندوستان جو مشترکہ آپ کہیں انڈیا یا پاکستان, اس زمانے میں وہ یہاں پر لوگ نواب قسم کے لوگ آتے تھے جن میں کیا نام ہے شیخ کمال الدین جو ایک بہت بڑے لائر تھے, وکیل تھے, سولیسیٹر تھے. تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے منع کر دیا وہ انہیں بیچنے سے. تو انہیں اس کا مقدمہ لڑا تو مقدمہ انہوں نے جیتا اور کہا یہی کہ جج سے یہی کہا جس طرح چرچ کو آپ, یہ چرچ ہوتا ہے اس طرح سے مسجد کا ایک مقام ہے, ہم نے اس کو بیچ سکتے ہیں اور نہ کسی اور چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں. مسجد جب سے بنی بنیاد سے لے کر ایٹ دا آخر تک وہ مسجد ہی رہتی ہے. تو یہ تو اب دیکھیے وہ جو بلڈنگیں ادھر دائیں بائیں یہاں بنی ہوئی ہیں, یہ اسی اب مسجد میں تو نماز ہوتی ہے کیونکہ ہیریٹیج ہے, اس لیے بہت کم یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے. عام طور سے جو وزٹرس آتے ہیں وہی یہاں پر نماز پڑھتے ہیں. تو مسلمان نے ایسے کام کیے ہیں, وہ اورینٹلسٹ تھے. اور یہاں جو کنورٹ لوگ ہیں انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بھی اگر برطانیہ میں کوئی بڑا تغیر واقعہ ہوگا تو اس میں بھی انہی کنورٹس کا بھی بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہوگا. باقی جو ہندوستان, پاکستان یا دوسرے ملکوں سے آئے ہیں وہ اپنا لگیج بگیج, مسئلے کی منافرت اور دوسری چیزیں, اپنا کلچرل بیگیج بھی ساتھ لے کر بس وہی اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح پاکستان ہندوستان میں ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو شعور عطا فرمائے تاکہ ہم دین حق کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکیں. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. تھینک یو.